کامیابی قدم چھوڑے گی. لڑکا نیک ہو لڑکی نیک ہو تب لڑکا پتو پیدا ہوتا ہے. اور یہ قدرت کا قانون ہے. ذرا غور سے سنیے. بس صرف ایک چیپٹر میں کھولتا ہوں, اس چیپٹر کو گرہ باندھ کے رکھ لیے. یہ کوئی ہوائی نہیں ہے, یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے, یہ بالکل اسی طرح فیکٹ اور سچ بات ہے جیسے اعلیٰ حضرت کے والد مفتی نقی علی خان تھے. اپنے زمانے کے ہندوستان کے 10 ٹاپ مفتیوں میں ایک تھے. ماں تہجد گزار تھی, باپ مفتی نقی علی خان, ماں تہجد گزار. تب بیٹا کروڑوں مسلمانوں کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہوا. یہ قدرت کا قانون ہے. جب باپ سید غیاث الدین, ماں عابدہ زاہدہ رات بھر مصلی پہ رہ کے اللہ اللہ کرنے والی, تب اس کو کا بچہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری کی شکل میں پیدا ہوا. جیسی ماں ویسا بچہ, جیسا باپ ویسا بچہ. آج صرف مال چاہیے, چاہے حرام سے ہو چاہے حلال سے ہو. گھر بنا دو قبر میں جا کے سڑ جاؤ, ایک گاڑی خرید لو کل مرو قبر میں جا کے سڑ جاؤ. کچھ بھی ہو مگر ابھی گاڑی چاہیے, مکان چاہیے, گاڑی مکان گاڑی مکان گاڑی مکان. اسی نے سب کو پاگل بنا کے رکھا ہے. مسجدیں ویران, جلسہ ویران, خانقاہ ویران, درسگاہ ویران. صرف مال گاڑی گاڑی مال گاڑی مکان گاڑی مکان گاڑی مکان گاڑی. چھوٹی سی پراپرٹی, بس وہی مکان. تو پہلے زمانے میں اینٹ کی دیوار ہو گئی, چھت ہو گئی, دروازہ لگ گیا, رہنے کے قابل ہو گیا. لیکن ابھی اینٹ کی دیوار اور چھت اور دروازہ میں لگے اگر 25 لاکھ روپے تو الگ سے 50 لاکھ صرف ڈیکوریشن میں خرچہ ہوتا ہے. انٹیریئر ڈیکوریشن, انٹیریئر آؤٹر ڈیکوریشن. اس میں وال پٹی ہے تو اس میں طرح طرح کا کلر ہے, یہ پینٹ وہ پینٹ, یہ صاحب یہ ووڈن ورک. یعنی زندگی بھر کماؤ, مکان میں لگا دو, جب آرام کرنے کا موقع آیا مرو اور قبر میں سمجھ جاؤ. یہی تو ہے اور کیا ہے. اور اکثر یہ کہانی ہو رہی ہے. ساری زندگی سعودی عرب میں رہا, اونٹ چلاتا رہا, 2 پیسہ میں گھر بنایا, یہ لکڑی وہ لکڑی, یہ ماربل یہ سب ٹائلز سب دیا. اور جب بڈھا کر رہنے کا ٹائم آیا, یا تو بیٹا کی شادی ہوئے بیٹا گھر سے باہر نکال دے جا کے وہاں جنگل میں سو, یا پھر خود مرا اور جا کے جنگل میں چلا کے سو لیجیے. کیوں اس قیمتی زندگی کو چھوٹے سے اینٹ اور لوہا لکڑ کے لیے جی بھر کے نہ مسجد میں بیٹھا, نہ جی بھر کے تلاوت کر, نہ جی بھر کے درود پڑھا, کچھ نہیں. آج نہ مکان کی چاہت ہے, آج سے 200 سال 400 سال 500 سال پہلے شرافت کی قدر, ایمانداری کی قدر تھی. اس زمانے میں مالدار بھی نیک ہوتے تھے, غریب بھی نیک ہوتے تھے. اس کا ایک چیپٹر آپ کے سامنے میں کھولتا ہوں. بصرہ کا نام سنا ہوگا آپ. بصرہ مرکز, کوفہ مرکز. یہ حضرت حسن بصری ہیں جو اس بصرہ کے رہنے والے. یہ صاحب فلاں کوفی ہیں, یہ کوفہ کے رہنے والے. یہ سب دنیا کے کریم شہر, جیسے ہندوستان میں بمبئی ہے, ہندوستان میں دہلی ہے, اسی طرح عراق میں کوفہ, عراق میں بصرہ. بصرہ بزرگان دین کا مسکن اور مستقر اور زبردست شہر رہا. بصرہ کا ایک نواب, ایک رئیس جو شہر میں رہتا تھا, ان کا دیہات میں ایک فارم تھا, ایک باغیچہ. جیسے آج کل بمبئی میں اکثر مالدار لوگوں کا باغیچہ 50 کلومیٹر دور دیہات میں. ڈاکٹر کہتے ہیں پولوشن ہوا میں مر جائیں گے آپ, سانس لینا مشکل ہو جائے گا, اس لیے دیہات میں ایک فارم ہاؤس بنائیے, وہاں باغیچہ لگوائیے, 24 گھنٹے ہفتے میں ایک بار کم سے کم جا کے وہاں گزاریے تاکہ ریفریش ہو جائیے. دلی میں بڑے بڑے لوگوں کا فارم ہاؤس, دور میں 50 کلومیٹر دور دیہات میں. یہ طریقہ پرانا طریقہ. بصرہ میں ایک نواب ہے اور اس کا باغیچہ ہے, دیہات ہے, وہاں کھجوروں کے پیڑ لگے ہیں, انگوروں کے پیڑ لگے ہیں. یہی آج بھی آم کے پیڑ لگے رہتے ہیں, لیچی کے پیڑ لگے رہتے ہیں, پیڑ ہے. اب اس باغ کا رکھوالا کوئی چاہیے, جسے آج نوکر رہتے ہیں, اس زمانے میں بھی ایک نوکر تھا, مبارک نام کا ایک نو شخص تھا. وہاں پہ صاحب رکھنے والا, رکھوالی کرنے والا. یہ کبھی کبھی ہفتہ 10 دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ آتے تھے. اس گرمی کے زمانے میں آئے, پھل لگا ہوا ہے, اور کہا مبارک ہمارے اس شہر کے بڑے بڑے پوش قسم کے دوست ہیں, اس کے لیے زبردست میٹھا انگور توڑ کے لاؤ, اس کو کھلاؤ. مالدار کی سوچ کیسی ہے اور نوکر کی سوچ کیسی ہے, بس یہی چیپٹر میں آپ کے سامنے کھول رہا, غور سے سنیے گا. آپ لوگ اگر تقریر غور سے سنتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام کی, تو ضرور اسلامک چیپٹر آپ کے دماغ میں ہوگا.
جو 10 20 50 بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں اسلامی نالج کے، اس میں سے ایک نام ضرور ہے اس کا، وہ بھی آپ کے دماغ میں ہوگا، میں وہی نام آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں۔ بصرہ کا رئیس، دیہات میں ہے باپ، کبھی کبھی ہفتہ 10 دن میں گھومنے جاتے ہیں، وہاں اکیلا ایک نوکر مبارک نام کا رکھوالی کر رہا ہے، اور یہ پورا باغ کروڑوں روپے کا اسی مبارک پہ چھوڑے ہوا ہے۔ ہفتہ 10 دن میں گئے، 2 4 گھنٹے گزارا، چلے آئے، کبھی اس دوست کو لے کر، کبھی اس دوست کو لے کر، کبھی اس دوست کو لے کر گئے، انگور کھایا، چلے آئے۔ ایک بار شہر کے بڑے بڑے پوش مالدار ترین لوگوں کو لے کے گئے، جب اس کے پاس کروڑوں کا باغ ہے، اس کے دوست کوئی فرنیچر تھوڑی ہوں گے، اس کے دوست بڑے بڑے پیسے والے لوگ، سب کو لے کے گئے۔ کہا مبارک یہ ہمارے فلاں دوست ہیں، یہ فلاں دوست ہیں، میٹھا انگور جو لے توڑ کے لاؤ۔ سامنے والے پیڑ سے انگور توڑا، سامنے رکھ دیا، انگور کا خوشہ کھٹا تھا۔ کہا مبارک میں نے کہا نا تم سے ہمارے اچھے دوست ہیں، اور تم کھٹا انگور لائے ہو۔ پھر دوسرے پیڑ سے انگور توڑا، پھر سامنے رکھ دیا، وہ بھی انگور کھٹا تھا۔ کہا مبارک میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ میرے پوش کلاس کے دوست ہیں، میٹھا انگور لاؤ۔ پھر تیسرے پیڑ کا انگور توڑا، سامنے لا کے رکھا، وہ بھی کھٹا تھا۔ اب ڈانٹا، اے مبارک میں بار بار تم سے کہتا ہوں کہ تم میٹھا پھل لاؤ، یہ کیا تماشا ہے؟ اب مبارک کہتا ہے کہ مجھے معاف کریں، میں کیسے جانوں کہ کس درخت کا انگور میٹھا ہے؟ میں کیسے، زور سے بولے سبحان اللہ، آؤں مت سر اٹھا کے دیکھیے، بس لاسٹ چیپٹر۔ کیسے آپ 3 گھنٹہ تک میری سنیں گے؟ آپ وہ تو بمبئی کے لوگ سنتے ہیں، آپ تھوڑی تھوڑی سن پائیں گے۔ آپ 1 گھنٹے میں آؤں لگے تو 3 گھنٹے میں کیا سنیں گے آپ؟ اے بابا کیا سجدہ میں کیوں چلے جا رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ کے بولے سبحان اللہ۔ ہاں ہم تھکتے نہیں ہیں، آپ لوگ تھک جائیے گا، ہم تو بالکل آپ فرم میں بول رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا بس۔ ہاں مبارک میں تجھے بار بار کہتا ہوں، مبارک کیا بولا؟ حضور معاف فرمائیں، میں کیسے جانوں کہ کس پیڑ کا انگور میٹھا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہی میں اگر انگور کھاؤں تب نہ جانوں کہ اس پیڑ کا انگور